صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر ہدیتاً تحفتاً والسارے انبیاء تو میرے دل نے جو خیال اٹھے کہ اساں جر لے آدھے اللہ اندہ ثواب سارے انبیاء دی خدمت ہدیتاً تحفتاً جر لے انہیں انبیاء کو لو اندہ ثواب پہنچ جا ہو سی تو ان نبی بھی اشش کر کے اٹھ دے ہو سن اے کیا آگئے اتنا بڑا احسان عظیم ہے حضرت امام جعفر صادق دقولے امت اللہ دے ترائے بڑے احسان ہیں اندے چو ایک احسان فرمایا قرآن پاک اللہ ان دی تلاوت اولے کیتی ہے جرلے کائنات دا وجود کہنا ہا اور اللہ کی میں تلاوت کیتی ہے ایک لمحے وچ الحمد کو لوگ ان کے والناس تک انہوں الحمد الف ادا تھے انہوں والناس دی سین ادا تھے ایک لمحے وچ ان دی تلاوت کر کے ایک لوح محفوظ تے اللہ نے لکھوا دیتے ولوں دے بعد آدم علیہ السلام انہیں دی امت ہے قرآن موجود ہا اللہ انہیں کو نہیں دیتا والنو علیہ السلام انہیں دی امت ہے قرآن موجود ہا اللہ انہیں کو نہیں دیتا ول ٹرتے ٹرتے ابراہیم علیہ السلام انہیں دی امت ہے قرآن موجود ہا اللہ انہیں کو نہیں دیتا ول ٹرتے ٹرتے موسیٰ علیہ السلام انہیں دی امت ہے قرآن موجود ہا اللہ انہیں کو نہیں دیتا عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء ہیں انہیں جو امت آئیں اللہ دا کلام موجود ہا قرآن موجود ہا اللہ کہیں کو نہیں دیتا تساں تے میں اخیر چاہیں اللہ نے احسان عظیم کی تھی اپنے کلام دوارس بڑھا دیتے نہیں مسلمانہ تری دولت قرآن ہے یہ تو کافر دا نظریہ ہے روپیہ دولت ہے پیسہ دولت ہے سونا دولت ہے چاندی دولت ہے زمینہ دولت ہے یہ دولتہ یہ تو کوئی وراثت ملن ابے دے طرفوں اللہ دے نبی دے طرفوں جڑی وراثت ملنی ہے یہ قرآن ہے ابے جا وراثت سنبھالن والا سونے نبی نال عشق دے دم بھرن والا سونے نبی دی وراثت کو سنبھال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ باہر نکلے لوگ کھڑے آگے نے تو سہی تھا کھڑے ہو اندروں دیکھو مسجد اللہ دے نبی دی وراثت تقسیم تھی دی گئی ہے سارے بچے یہ بنیوں میں تساکو بھی کوئی حصہ مل بنے اندروں آمن تا دیکھن کوئی چیز کہنی بنی دی پئی واپس آئیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آکے نہیں ابو ہریرہ تو سنتا آکے اللہ دے نبی دی وراثت مسجد نبویت بنی دی پئی ہے اتھا تا کشا کہنی بنی دی پئی ابو ہریرہ آکے اچھا اے دسو اندروں تھیندہ کیا بھی یہاں انہیں کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ دے بیٹھے ہیں کچھ قرآن پڑھیں دے بیٹھے ہیں ابو ہریرہ کہ یہ تو سنے نبی دی وراثت ہے تو کیا سمجھتے ہیں قرآن پڑھنا لے قرآن پڑھانا لے اللہ دی قسم ہے انہیں دی عزت کو کائنات دی کئی ترکڑی ہے تو نہیں تول سکتا میں انہیں حدیث پڑھی ہے تفسیر قرطبی دی حدیث ہے اور کنز العمال امال یہ حدیث ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سکے حضرت علی دا حق پکڑ گئے فرمانے علی جے تک جیویں جے تک جیندہ رہویں قرآن پڑھدا رہویں قرآن پڑھیندا رہویں اللہ ہر حرف تے بدلے تے کو ڈاہنے کیا عطا کرے سی فرمانے دوجی گال علی جے تک جیندہ رہویں قرآن پڑھدا رہویں قرآن پڑھیندا رہویں ای حالت موت آ گئی قیامت دے شہید دے گٹھے اٹھایا ویسے اے دو گالی ہن تریجی گال جڑی اللہ دے نبی فرمائیے ان کو پہلے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے متوجہ تھی کہ سنو قرآن پڑھاون والے تے پڑھن والے دی کیا عزت ہے نبی جی فرمایا علی قرآن پڑھدا رہویں قرآن پڑھیندا رہویں ای حالت اگر تک موت آ گئی اللہ تری قبر دی زیارت واسطے آسمان تو ای میں فرشتے بھیجے سی جی میں مسلمان بیت اللہ دی زیارت واسطے بھیجے تو آدھے قرآن پڑھنے والے نکمے قرآن پڑھانے والے نکمے اللہ دے نبی دے کلمات سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ادھر قرآن پڑھتے بیٹھے نہیں بچے یہ سارے علماء حفاظ بیٹھن تے روزانہ سے ہنائے دے نال اٹھتے بانے ہیں ساکو پتہ ہے یہ بچے جڑے قرآن پڑھتے بیٹھن کند کولو کند ذہن بچہ بھی ہوئے او بھی ایک آیت تا قرآن دی روز ہی پکاوے دے اور حدیث سن اللہ دے نبی فرمائے جڑا قرآن دی ایک آیت سکھے او کو 100 رکعت نماز نفل کو زیادہ ثواب ہے
تواری بستی جردہ ایک آدمی روزانہ اتھا قاری اسلم صاحب دے مدرسے جا کے ایک 100 رکعت روزانہ نفل ادا کرے ایک کیا اکسو روزانہ بقائد گنا 100 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اللہ دا ولی آکسو نہ آکسو نہ جے کو توارے اکھی ڈٹھے کہ 100 رکعت نماز نفل پڑھ دے اے ہے اللہ دا ولی کہ جڑے بچے فجر کو لوگن کے شام تک ایک رکوع پورا قرآن دا پڑھے سی کو کیا آکسو قرآن علیہ دی زیارت واسطے آیا کر تیری آقبت سمر پوسی قرآن پڑھاون علیہ دی زیارت کی کر میں اللہ دی قسم کہا کیا دا تے کونن پہ اللہ قیامت دے اعلان کرے سن کیا جملے ہیں جملے سن اللہ انہیں چیزیں کو لپا کے مگر قرآن علیہ کو عزت دے من واسطے اللہ کلمات آکسن کیا کلمات آکسن اللہ اعلان کرے سن ہر کوئی اپنے خاندان نال مل بنے ہر کوئی اپنے ٹبر نال مل بنے بل خود اعلان کرے سن قرآن پڑھن والے قرآن پڑھاون والے میرا خاندان میرا ٹبر تسا ہی وے ہر کوئی اپنے خاندان تو بنے تسا میڈو اللہ خاندان کو لپا کے اللہ ٹبر کو لپا کے ولم یکن لہو کفوا احد لم یلد ولم یولد مگر انہیں دی عزت سمجھے دے پہ تو انہیں کوئی ایوہ نہ سمجھا کر انہیں جا عزتاں اللہ دی قسم ہے اونی باہر دیکھی جب مار اکھی دنیا تو اٹھے سے ول دیکھی قرآن پڑھن والے دی عزت کیا ہے پڑھاون والے دی عزت کیا ہے قابل زیارت لوگ مطلع کو پوچھتا سنہ نبی فرما گئے جائے ایک آیت قرآن دی سکھیے یہ علماء بیٹھن عام حدیث سے سن گئے تسا جائے ایک آیت قرآن دی سکھیے 100 رکعت نماز نفل دے برابر نہیں نہ فرمایا 100 رکعت نماز نفل کو لو زیادہ ثواب ہے اچھا اے تا ہی بچے دی فضیلت ہے جائے قرآن سکھے جائے کو سکھائے او کو کیا مل سی انہیں دی عزت کو کہے اعتراف ہوئے کلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھن عاص بن وائل مشرکین مکہ دے سردار امام قرطبی نے تفسیر قرطبی یہ حدیث نقل کی دیئے آکے آدھے اساج توارے نال ایک گال طے کرنے نبی سے کو آدھا بھئی کیا انہیں کہ اے جڑے تواری مجلس بیٹھن تھے اے جڑے توارا قرآن سن دن اے جڑے قرآن پڑھ دن اے جڑے تواری مجلس بیٹھن تھے اساں اے جڑے سردار ہیں اے غریب فقیر اے مسکین محتاج اے بلال حبشی اے خبیب اے خباب اے عمار اے یاسر انہیں 5 بنجے دے نا حدیث پاکے چند پہ اے سارے باری مجلس بیٹھے ہوئے جڑے ہر وقت اور قرآن سن دیں پر اتواہ اتر دیئے بلے پڑھ دیں اطلافتہ کرا دیں اسد سردار ہیں معاص بن وائل سردار ہاں عقبہ بن ابی معید سردار ابو لہب سردار امیہ بن خلف سردار ابی بن خلف سردار ابو الحکم اخویندہ ابو جہل عمر بن حشام سردار اساں 6 سردار دے نا ہیں اساں آپس میٹنگ مشورہ کیتے اساں بھی تواری مجلس آمن کو تیار ہیں لیکن ایک شرط ہے جڑے ویلے اساؤں اے بلال اٹھی بنجے اے خبیب اٹھی بنجے اے خباب اٹھی بنجے اے عمار اٹھی بنجے اے یاسر اٹھی بنجے اے غریب غربے اے ہر وقت پر نال بیٹھن تے قرآن بیٹھے سن دن تے قرآن بیٹھے پڑھ دن تے قرآن بیٹھے سنے دن اے اٹھی بنجن جے تک اے باشن اسا نہیں آندے اللہ دے نبی حریصن پہ کہ متا ایمان نصیب تھی پومنے متا کلمہ پڑھ گنن نبی سے فرمایا ٹھیک ہے میں تیار ہاں تسا سڈو میں بلال کو اٹھا دے سا خبیب کو اٹھا دے سا خباب کو اٹھا دے سا عمار کو اٹھا دے سا میں یاسر کو اٹھا دے سا انہیں آکھے صحیح میں معاہدہ نہیں کریں دے پہلے سارے نال یہ معاہدہ تحریر کر کے دو کہ جلے اساسوں بلال کو اٹھا دے سو خبیب خباب عمار یاسر سارے غریب غربے اٹھی ویسے اللہ دے نبی فرمائے کوئی حرج نہیں میں تو کو معاہدہ بھی لکھ دینا میں تو ہدایت دے حریصہ بلال حبشی جو آکے اپنی قسمت پاونے اور تو سمجھے آپ نے تھی کہ جہنم دبالن پر منو میں اللہ دا نبی چاہنا تو ساؤ کوئی حرج کہیں نہیں نبی سے حضرت علی کو سکے فرمائنے علی اکتب علی آؤ معاہدہ لکھو میں اللہ دا نبی معاہدہ لکھوینا جلے عاص بن وائل آسی عقبہ بن ابی معید آسی امیہ بن خلف آسی ابی بن خلف آسی ابو لہب عبد العزہ
دنائے عبد العزا آسی ابو الحکم عامر ابن ہشام دنائے اے ابو جہل جڑے ویلے اے آسی میں انہیں کو اٹھا چھوڑے سا جلے حضرت علی این نبی سے فرمائے لکھو حضرت بلال لکھے تو نبی سے لکھویں دے پہن وہ چپ کر کے اٹھے گئے حضرت خبیب لکھے نبی سے لکھویں دے پہن وہی چپ کر کے اٹھے گئے حضرت عمار بھی چپ کر کے اٹھے گئے حضرت یاسر بھی چپ کر کے اٹھے گئے سارے چپ کر کے اٹھ کے ٹرے گئے ابن حضرت علی قلم دبا چاہ کے لکھن بیٹھے وہ اللہ دا قرآن جبرائیل گھن کے آگے اللہ کیا دبے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ اتنا سخت آیت ہے میرے تسکت ہی کہنی میں اندہ کیا ترجمہ کرا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یہ علماء بیٹھے میں اندہ کیا ترجمہ کرا یہ میں ولا پھیر کا کچھ سمجھے نہ پیا اللہ پاکن میرے سونے نبی یہ خبیب یہ خباب یہ عمار یہ یاسر ادھر تو مجلس باندن قرآن سندن قرآن پڑھتن قرآن سنندن میرے سنے نبی انہیں کو اپنی مجلس جو نہ اٹھائے اگر انہیں کو تسا اٹھایا تھا تو بل چنگی نہ تھی سی میں یہ کچھ کر سکتا فتکون من الظالمین انہیں کو نہ اٹھائے اگو امام آدھن اے آس بن وائل اے عقبہ بن نبی موئی اے عامر بن ہشام اے عبد العزا ابو لہب ابو جہل اے امیہ بن خلف ابی بن خلف انہیں سارے نال کائنات بھریج بنے کہ انہیں کو چاہ کے ترازو دہت پلڑے رکھو چاہ جنہیں کو اٹھا چھوڑے ہوئے کہ اٹھی کے چپ کر کے ٹرے گئے پائے پلڑے ہوئے انہیں دی جتی رکھو چاہ میری نگاہ میں انہیں دی جتی دی قیمت ڈھیرے تو دے مولی مسیح توڑ مسجد پڑھنا لے سارے کو چندے منگنا لے سوچے تو ہاں یہ قرآن پڑھتے بیٹھے ہنے دے منہ کو تا عذاب نہیں اترتا ورنہ ایمان نال نسات صحیح کیڑیا غلط کم جڑا صاحب کا امت حق کی تہا عذاب اترا ہوں میں سارے کسی کھڑے ہیں بلائی عذاب نہیں اترتا اللہ دی قسم ہے ہنے معصومے دا منہ ہی تیرے فجر کو گھن کے شام تک اللہ دا قرآن پڑھتے بیٹھے ہنے دے منہ کو عذاب نہیں آندا تو کیا سمجھی بیٹھے انہیں کو میرا مزاج کہنی کہ میں عام واقعات میں قرآن حدیث سے گفتگو کرے نا مگر کچھ واقعات یہ جائے ہونے جڑے تائید کریں دیں قرآن اور حدیث ہوتی تائید کریں دیں وہ نقل کر دینا حضرت قاری عالمگیر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دمائے ناز شاگرد دیتو ہیں انہوں نے بہت بڑا ادارہ لاہور جامعہ فتح الرحیم فتح الرحیم قاری فتح محمد صاحب حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ دے استاد ہیں اور قاری فتح محمد صاحب دے استاد حضرت لالا جان صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں دے استاد ہیں چلو ویسے انہیں دے تذکر آگے انہیں دے بھی ایک واقع سنچا حضرت لالا جان صاحب رحمت اللہ علیہ آپ پڑھاوانا منا اکھیں کلو نابی نے ہم کھوتے تھے گدھے تھے اون زمانے دی سواری ہی آئی اون سواری تے سوار تھی کہ آمنہا قرآن پڑھا کے چلے ونجنا کافی عرصہ بعد وہ گدھا مر گیا مدرسے والے آئے انہیں کہ حضرت گدھم ہویا پہ توڑا ایک گھیل سے ٹوبارو حضرت فرمائے کوئی نہ اے پیار آئے بنیا انہیں کہ تو مدرسے پیار رہ گیا بدمو بچ ویسی حضرت فرمائے کوئی نہ اسا تماشا دیکھو اے پیار آئے بنیا وہ گدھا پیار رہ گئے سخت گرمی ہے دا دیوارہ گزر گئے بدبو نہیں آئی 20 دیوارہ گزر گئے بدبو نہیں آئی مہینہ گزر گئے بدبو نہیں آئی 2 مہینے گزر گئے بدبو نہیں آئی سارے عین قاری سے کرو لیکن حضرت سب سمجھ نہیں آندی گدھا مویا ہویا پائے گرمی دی شدت ہے انہیں چو بدبو نہیں آندی حضرت فرمائے ان گدھے چو کدہیں بدبو نہیں آندی ان دی کنٹے میں 5000 ختم قرآن کی دے برے صحیح دی سند قرآن پاک دی حضرت قاری فتح محمد سے رحمت اللہ علیہ نال آکے مل دیئے اور انہیں دے مائے ناز شاگرد حضرت قاری رحیم بخش سے رحمت اللہ علیہ قاری فتح محمد سے اوہی مائے ناز استاد ہا قاری رحیم بخش سے رحمت اللہ علیہ میں قاری عالمگیر سے کو آکھا حضرت قاری رحیم بخش سے دا وہ خاص واقع دشو جڑا حضرت نے تو کو سنایا ہوئے انہیں دو واقعات لشے میں دوہاں تو سنا دینا فرمائے حضرت قرآن پڑھیں دین بیٹھے رات کو اٹھنا ایک نمار فرمائے تیاری کرو رات نبی سے یہ خواب زیارت ہے یہ نبی سے فرمائے رحیم بخش میں کو ملنا بنو
جب اللہ دے نبی سے نے پہنو کہ جرا آدمی ہے مربی نے مالک تو نبی سے ہی سکے جائیداد نے مالک توارے بقول میں تو انہیں جائیداد نہیں سمجھتا میری جائیداد قرآن ہے میرے مربی قرآن ہے میرے اللہ کی قسم ہے میں تو قرآن کو سب کچھ سمجھتا مسلمانہ اللہ کی قسم ہے قرآن دے ہونے ہوئے تو انہیں چیزیں کو جائیداد سمجھیں بل میں تو کیا کھا آیت سن قرآن دی قل بفضل اللہ لوگو اللہ دا بڑا فضل وبرحمتہ اور ان دی سب کو بڑی رحمت ہوا خیرن ہوا دا مرجع قرآن ہے ہوا خیرن وہ قرآن پاک ہے اللہ دا سب کو بڑا فضل ان دا قرآن ہوئے ان دی رحمت وہ قرآن ہے ولو وہ قرآن کیا ہے اللہ خدا دے پہن ہوا خیرن وہ قرآن بہتر ہے مما یجمعون ساری کائنات دے لوگ سویرے کو دن کے شام تک جیڑا کچھ کٹھا کی دی پہن میں اللہ اعلان کرے نا اے جیڑا کچھ کٹھا کی دی پہن اے چنگا کہنی وے قرآن چنگا ہے ان کو بہتر ہے حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں لمبی کا تفصیل سنائیے انہیں وقت کہنی میں حضرت پہنچ گئے ان فرمائنے میں مکہ مکرمہ عمرہ کر کے مدینے پہنچ گیا مدینے گیا اللہ دے نبی کو سلام پیش کی دمی روزہ اقدس تھے اللہ دے نبی دی زیارت تھی انہیں بعد میں آکے ٹھیک ہے اور میں چلے بنیا چونکہ قرآن نال عشق کہا جیرے قرآن پڑھیں دے بیٹن ہنے کو لپوچھ کہ قرآن کیا چیز ہے قرآن کیا دولت ہے اندے نال کیا عشق ہے کیا محبت ہے انہیں کو ساری دنیا تانا مریں دیئے کہ بلا قرآن پڑھامان نہیں چھوڑیں دے ساری دنیا انگلی اٹھیں دیئے بلا یہ قرآن پڑھامان نہیں چھوڑیں دے باقی تو اے دن لگانی جو میں کشارے نا مدرسے چل دے پہ نام نے بھیرا سکولیں چھ بہ کے الف کلو الو بے کلو بکری تے کلو تختی سے کلو سمر پڑھاویں تو انہیں کو رزق مل گئے جیڑا مسجد چھ بہ کے قاری سے مدرسے چھ بہ کے قاری سے الف کلو اللہ با کلو بیت اللہ تا کلو توبہ تے سا کلو ثواب پڑھاوے کہ بکھا مرے کہ اللہ دی غیرت دے خلاف ہے تو جیڑے ٹکے دے وینے اللہ دی قسم ہے ہنے دے منہ کلو خدا تک کو رزق دے اور میں نہیں آکھا سونے نبی کو ایک بندہ ہے وہ کہ یا رسول اللہ یہ میرے بھیرا ہے یہ ساری دیوار پاری مجلس سے بیٹھے دیا قرآن سکھ دے قرآن سکھیں دے حدیثہ پڑھ دے دین سکھ دے شریعت سکھ دے یا رسول اللہ میں ساری دیوار کماندہ رہ بنا اندہ خرچہ میرے سے میں اندے بالے دا خرچہ میرے سے میں میرا اپنا خرچہ میرے سے میں میرے گھر دا خرچہ ہی میرے سے میں یا رسول اللہ یہ کو آکھوا جرا میرا ہاتھ بٹوا گھنیا میرے نال آوے ہا تھوڑے جے کمائی کرا گھنیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے سن کے آپ جا اکھی بچہ سرخ تھی گئے اے حدیث عام بچے جرے عالم بنتے پہ دوجے تریجے سالک ذات الطالبین دی حدیث ہے حدیث دے اندر اللہ دے نبی فرمائے بنوے اٹھی وائے لعل اللہ یرزقک بھی تیکو بھی اللہ ہی دے منہ کو رزق عطا کرنا پہ قرآن پڑھاونا لے کو عشق قرآن جال حضرت قاری سے فرمائے بس میں سلام پیش کر کے آیا مکان تے میں کہ اللہ دے نبی نال ملاقات تھی گئی ہے حاضری تھی گئی ہے زیارت تھی گئی ہے لہٰذا میں کل واپس چلے ونیا میری کلاس ہی میں بیٹھی ہے سارے مدرسے سے قاری صاحبن وہ ڈٹھے انہوں نے باہت رکھتی گئی ہے میں جو والا زہر دے بعد آیا وہ باہم بدوا کے قرآن پڑھاون آئے بیٹھے میں خود آکے میں کار سے چھٹی کر گنو تکلیف ہو سی انہیں آکے کوئی نہ میری کلاس بیٹھی ہے کوئی سکول ٹیچر دکھا جڑا باہت رکھتی کھڑی ہے تب پڑھامن گیا بیٹھے حضرت قاری صاحب فرمائے میں کہ میری کلاس بیٹھی ہے این اللہ والے حدیث پاک کے جڑے جملے ہیں نا نبی سے فرمائے قرآن والے قرآن والا کون ہے جی میں آج ہے تو سبزی سبزی آلہ او ہے جیرا 24 گھنٹے سبزی دا کاروبار کریں دے برف آلہ جیرا 24 گھنٹے برف دا کاروبار کریں دے دودھ آلہ جیرا 24 گھنٹے کھیر دا کاروبار کریں دے قرآن آلہ جیرا 24 گھنٹے قرآن دا کاروبار کریں دے حضرت قاری سے فرمائے میں آکے سکتا رات کو نبی سنگھ جی زیارت ہے یہ نبی سنگھ فرمائے رحیم بخش مہمانی تترائے دیوارہ ہوں گی تو ایک دیوار بات بندہ پہ یہ کیسے ہیں لوگ
حضرت قاری صاحب فرمائے کہ قاری عالمگیر صاحب رحمت اللہ علیہ میں انہیں کو براہ راست یہ واقعہ سنے اور انہیں حضرت کو سنے، حضرت خاص شاگرد قاری صاحب فرمائے میں کہ ٹھیک ہے سویرے اٹھاں ارادہ کر کے دم کہ ترائری مارا مدینہ منورہ راسا پھل میرے دل میں خیال ہے میں آیت جیوے کی میں بیٹھا میں نبی سے کو قرآن پاک سنا ماں فرمائے میں پہلی بیمار فجر دی نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے سنے نبی دے پیرے والے پاسوں آ کے میں بہ گیا باہروں اور باہروں بہ کے قرآن پاک پڑھن شروع کیتے آرام نال ترتیل نال رات کو عشاء دی اذانی آت ہے تے 10 سپارے بھی آت ہیں عشاء دے بعد میں مکان تے چلے گیا ستا نبی علیہ السلام دی زیارت تھی، نبی سے فرمائے رحیم بخش اسا تیرے 10 سپارے سن کے دن مگر اے اللہ دا کلام ہے میرے پیرے والے پاسوں نہ پڑھو میرے سر والے پاسوں آو حضرت قاری صاحب فرمائے ول میں اگلی بیمار سر والے پاسوں آ کے بیٹھا سراندی والے پاسوں آ کے ول میں 10 سپارے تلاوت کی تھی فجر دی نماز دے بعد بیٹھا اللہ تا کو گھن میں دے قرآن دے قاریو قرآن دے حافظو شوق رکھو اتھاون کے اللہ دے نبی کو اپنا قرآن پاک سناؤ حضرت فرمائے میں 10 سپارے بلا سنیں بلا آیا دوجی بیمار ستا تب نبی سنگھ دی خواب زیارت تھی نبی سنگھ فرمائے رحیم بخش سے تیرے 10 سپارے ہی سن گی دے فرمائے نے تریجی بیمار ہے میں گیا آخری 10 سپارے سنا رات کو آ کے ستا نبی سے فرمائے رحیم بخش اسا تیرا قرآن سن گی دے اللہ تیرا قرآن تک مبارک کرے قاری صاحب فرمائے اجازت مل لیے میں واپس آیا ان کے بعد کیا نتیجہ نکلے فرمائے نے ان کے بعد میری قبولیت اور مقبولیت ایسی تھی ہے اللہ نے میرے شاگردیں دی ساری دنیا چھٹ پاتی ہے آج مکے چ ونجو مدینے چ ونجو مسجد نبوی چ ونجو بیت اللہ چ ونجو سب کو زیادہ قاری رحیم بخش صاحب شاگرد قرآن پڑھنے بیٹھے رہے مدینہ منورہ دے استاد الکبیر حضرت قاری عبداللہ صاحب کون انہیں کو نہیں جاندا سارا جہان جان دے میں انہیں کو لگیا میں کہ حضرت میں کو اپنے شاگردیں شامل فرماؤ یہ کون قاری صاحب انہیں کو 50 سال کو اتنے تھی گئے مسجد نبوی اللہ دے نبی دی مسجد قرآن پڑھنے بیٹھے اور 50 سال تے ایک چھٹی کہے نہیں یہی قرآن علیہ ملتانے چھے القریش ہاؤسنگ سکیم بہت بڑی اندہ مالک شیخ نام اے اٹھا گئے حضرت قاری عبداللہ صاحب کو آکے حضرت اے اصل ملتان دے علاقے دے قصبہ مڑل دے آگے سے حضرت نہ تولا اتھا مکانے نہ اتھا مکانے اتھا بھی کرائے دے مکانے چل نہ اتھا مکانے نہ اتھا مکانے اپنے شناختی کارڈ دی نکل دے اچھا میری القریش حسین شکیم ہے میں ایک کنال دا پلاٹ لا کے توڑے نا تو اتھا ایک مکان تیار کرا کرے نا تاکہ تساں جرے والے پاکستان آؤ توڑے راہم دی جگہ تا ہوئے حضرت نے فرمائے بھائی ان جواب سنو اے ہے سچے قرآن علیہ دا جواب حضرت فرمائے بھائی دنیا کی زمینیں جائیدادیں مکان ان کے نام کرو جنہوں نے یہاں رہنا ہے میں جنت کا راہی ہوں میرے ساتھ اس طرح کی بات نہ کرو یہی سچے قرآن علیہ تو کیا سمجھ دیں انہیں دی جتی اسمان نہیں چاہ سکتا میں تو کوئی ایمانداری نال لے سے بیٹھا خیال کری مت آکھیں میں جذبات چاہ کے نا سچا قرآن پڑھا منالا اللہ دی نگاہ میں اے جڑا عزت علیہ انہیں جتی اسمان ہی نہیں چاہ سکتا میں حضرت کو آگے حضرت میں کو اپنے شاگردیں شامل فرماؤ انہیں فرمایا میں تیہیں میں شامل نہیں کرنا میں تو پہلے قرآن سن سا میں کہ سنو میں حاضر بیٹھا آکے نے ٹھیک ہے سورہ منافقون میرے کو سنی نے 28 سپارے چھو میں سنائیے آکے نے ماشاءاللہ تجوید بھی اچھی ہے کن سے پڑھا ہے میں ساری تفصیل لسی ہے والوں دے بعد فرمائے نے ٹھیک ہے کل آ جانا کل میں بیت مار گیا 5واں سپارہ پورا چھوڑی نے آکے نے ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں آئی کوئی اٹکل نہیں آئی آکے نے اچھا اب میں آپ کو اپنے شاگردوں میں شامل کرتا ہوں میں کو آکے نے ٹوپی لاہو سر تو میں ٹوپی لاہیے حضرت نے ان میں سر مبارک تے ہاتھ رکھے کافی دیر پڑھ کے ان میں سر تے پھوکا فرمائے نے اور فرمائے نے بنجو میں تو کو اپنے شاگردیں شامل کر گئے اللہ دا بندہ قرآن علیہ کو ایجر عزت علیہ
انہیں کو معمولی نہ سمجھی. اور قرآن دا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ لکھے نبی علیہ السلام فرمائے جل معراج علی رات میں جنت گیا میں جنت کی ہر چیز دیکھی ہے مگر جنت دا ایک بند کمرہ جو تالا لگا پہ اور جنت کے 4 نہرہ اندے جو نکل جا پہ. اللہ نے جنت دا تذکرہ قرآن پاک اس کیتے مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى. اللہ نے قرآن تذکرہ کیتے انہیں 4 نہریں دا. نبی علیہ السلام فرمائے میں جبرائیل کو سجے میں کہ جبرائیل یہ کمرہ بند ہے وہ تالا لگا کرے اور جنت کے 4 نہرہ اندے جو نکل جا پہ. میں آدھا یہ تالا کھلے میں اندروں دے تھا یہ نہرہ کی میں نکل جا پہ. حضرت جبرائیل امین آکھے اسا تا یہ سنیے جو ان کی چابی تو آدھے کو لو. اچھا نبی سے فرمائے ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں ان کے قریب گیا میں پکڑے تالے کو میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تالے ہی کھل گئے دروازے ہی کھل گئے. نبی سے فرمایا اندر گیا عجیب منظر ہے. یہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں میں 4 جملے. پہلا جملہ لفظ بسم ہے دوسرا لفظ اللہ ہے تیسرا لفظ رحمان ہے چوتھا لفظ رحیم ہے. 4 جملے ای میں لاتن اور ہر جملے جو جنت کی نہر نکل پئی ہے. ایمان اللہ بڑی دولت دا مالک ہے. اللہ نے تو قرآن دا مالک بنے قرآن دا وارث بنے انہیں دی عزت کر قرآن آلے دی. اللہ دی قسم کھا کے آدھا یہ بڑی عزت آلے ان جلے والے اٹھ گئے. حضرت جبرائیل امین آگئے. حضرت جبرائیل امین لفظ آگئے اتنی گال مکتی گئے نہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. مگر وہ اٹھ کے چلے گئے ہیں. حضرت بلال چلے گئے حبیبی چلے گئے حبابی چلے گئے عماری چلے گئے یاسر بھی چلے گئے یہ لوگ اٹھ کے چلے گئے. اور اللہ قرآن والا کہ جبرائیل امین کے ذریعے کیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا یہ جڑے ایمان والے اٹھ کے ٹرے گئے بلال حبیب خباب عمار یاسر کہ جڑے عزت والے میں اللہ نے دی عزت کو ہن دسینا قیامت تک کے سارے انسانوں کو دسینا کہ جڑے عزت والے. اللہ فرمائے میرے نبی اگے او بارو چ آونا تو آپ کو آکھنا السلام علیکم تسا جواب دے دے ہوئے اج میں اللہ ضابطہ بدلیں دا پیا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سلام فقل امام قرطبی نے انہیں 2 تفسیر بیان کی طرح دوہے نقل کرنا. پہلی تفسیر فقل سلام میرے سونے نبی تسا اٹھی کرائے اگتے بدھائے انہیں کو سینے نال لوائے اج او سلام نہ بلے سن تسا انہیں کو سلام بلائے. دوسرا معنی امام قرطبی آدھن اللہ آدھے پہن میرے سونے نبی جلے واللوین جلے ویلے آمن اٹھی کھڑائے اگتے تھوائے سینے نال لگائے فقل ابلغہم منی السلام میں اللہ دے انہیں کو سلام پیش کرائے. تو آپ کو ہی میں نہ سمجھا سی تو آدھے ایم پی اے صاحب کہیں تو سلام دیوا پٹھے تھوڑے ایم این اے صاحب کہیں تو سلام دیوا پٹھے تھوڑے وزیر صاحب کہیں تو سلام دیوا پٹھے وہ بارو سڑک تے بے کے کرسی تے تذکرہ کرے سی ایم پی اے سلام دیوا پٹھے سی ایم این اے صاحب سلام دیوا پٹھے سی وزیر صاحب سلام دیوا پٹھے جدو ایم پی اے سلام بھیجے اے عزت آلائے ایم این اے جدو سلام بھیجے اے عزت آلائے جب وزیر سلام بھیجے وہ عزت آلائے انہیں دی عزت کو کہہ دی ترکڑی تلے سے جنہیں کو اللہ سلام دیوا پٹھے. آخری جملے سنچا دل تو میرا بڑا اور بڑا ذہن ہے حدیث آنے پیا اور شرح صدر سے نہیں پئی. اگلی بار میں حدیث دیکھئے کنز العمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جنہیں کو تو کچھ نہیں سمجھتا جنہیں دی عزت دے اللہ قرآن دے حافظ کو قیامت دنی آکسن قرآن دے حافظہ لیکن گال ایک شرط ہے حافظ بھی سن گنے ہوئے عمل کرنالا اگر بے عمل ہے تو کوئی قیمت کہیں نہیں. قرآن دے حافظ ہوئے عامل ہوئے حامل ہوئے عامل ہوئے یہ دو چیزیں ملیں. کنز العمال دی حدیث
حدیث ہے اللہ سر کے آکسن قاری صاحب حافظ صاحب قرآن پڑھو اور قرآن پڑھسن شروع کرے سن اور پڑھدے ویسن پڑھدے ویسن پڑھدے ویسن پڑھدے ویسن حتیٰ کہ والناس تے پہنچن جلے والناس تے پہنچن اللہ آکسن حافظ صاحب قاری صاحب اپنی مٹھی کو گھٹو اور اپنی مٹھا گھٹے سن اللہ آکسن بھئی مٹھی گھٹو اور بھئی مٹھی کو گھٹے سن اللہ آکسن ان کھولو حدیث پاک دے جملے نبی سے فرمائے ایک مٹھی کو کھڑے سن اندے جنت الخلد ہو سی بھئی مٹھی کو کھلے سن اندے جنت النعیم ہو سی اللہ اکسن حافظ صاحب جنت الخلد جنت النعیم یہ میرے دو جنت آئین میں انہیں دوہائیں کو تارے مٹھیں چھ دے دیتے منو دوہائیں دے مالک تسائی وے اللہ جی قسم ہے عزت علیہ جڑے قرآن پڑھنے دے بیٹھیں عزت علیہ جڑے قرآن پڑھتے بیٹھیں انہیں دی زیارت واسطے آیا کر یہ کون لوگ ہیں رات کو تیکو میں کو دنیا دے تذکرے کرنے ہیں خواب دنیا یاد آن دیئے اور یہ کون لوگ ہیں کہ رات کو ستے پہ ہوندن بلا سم کے بھی قرآن پڑھتے پہ ہوندے پوچھنے حوض علماء کرو حفاظ کرو میں آپ چشم دید گواہاں میں رات کو مدرسے دے چکر رہا ہوں بستے آنا اللہ جی قسم ہے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے رات کو 1 بجے دے میں اور ستے پہن اور پڑھتے قرآن پہ جلدی بوتل جیڑی شاہ بھری ہے جیڑی شاہ بھرے سے اوہ چیز موت دے ویلے نکل سیا دل دنیا بھری لی اخیرت لوار مرے سے اور دل قرآن بھری دل آخری وقت سی بے ساختہ منہ چو قرآن نکل سیا حضرت مفتی عبداللہ صاحب مدذل العالی جامعہ خیر المدارس ملتان علی اگلی نمار ایک پروگرام تیا سے حضرت نے واقعہ نقل کی تھے فرمائنے سارے خیر المدارس دے نال ایک حافظ صاحب ہے سارے نمار قرآن پڑھ دے ایک نمار اندہ بال بھج دوئی آئے میں کوئی کہ مفتی صاحب میرے ابا جی کو دورہ تھیا پہ آؤ نے تو سلوات رکھو چا مفتی صاحب فرمائے میں کہتا چلو ٹھیک ہے میں آندھا پیا ہم سائن مفتی صاحب فرمائے میں گیا اگو گیا گھر تعجیب مان جائے میں بہ گیا حافظ صاحب بے ہوشن مگر پڑھ دے قرآن پہ فرمانے میں بہ گیا ہوں تھی میں کہ دیکھا تو صحیح کتنا دیر قرآن پڑھ دے آخر میں بیٹھا رہ گیا پہلا سپارہ مکمل پڑھنے بیٹھا رہ گیا دوسرا سپارہ مکمل پڑھنے بیٹھا رہ گیا تیسرا سپارہ مکمل پڑھنے بیٹھا رہ گیا چوتھا سپارہ مکمل پڑھنے میں بیٹھا رہ گیا 5 سپارے میں مکمل تھی گئے میری ظہر دی نماز دا ٹائم تھی گئے میں واپس اٹھ کے آ گیا تو حافظ صاحب جڑا بے ہوشی دے عالم وچ پے دیا تو پتہ کہیں نہیں کہیں چیز دا مگر منہ وچوں اللہ دا قرآن ہے وہ ساری نماز جو قرآن پڑھا سی دل قرآن بھریا کھڑا اور جسم دے آزاد جواب دے گئے مگر جڑا دل بھریا سی وہ چیز منہ تو نکل دی پئی ہے یہ قرآن علیہ عزت علیہ یہ دینی مدارس عزت علیہ یہ علماء پڑھاون علیہ عزت علیہ یہ حافظ یہ قرآن قاری بہ کے اللہ دا قرآن پڑھے دے بیٹھن اللہ دی قسم ہے وڈی عزت علیہ ان دی قدر کر قسیم دولت ہے اللہ نے قرآن دا مالک بنا دیتے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا اللہ دا بندہ تو قرآن دا وارث ہے اصطفینا من عبادنا ان دی تفسیر مفسرین نے دو تفسیر بیان کی نمبر 1 حضور دی امت مراد ہے ساری امت کو اللہ نے چنے نمبر 2 یہ چنی ہوئی امتی چو بلا قرآن دے قاری تے عالم مرادن پہ اللہ نے جنہیں کو بلا چون کے منتخب فرما دیتے دعائے ہے اللہ سکو مرد دم تک قرآن نال وابستہ فرما اللہ صلی قرآن سکو بخش دے وے صلی مسجدان سکو بخش دے وے صلی مدرسے سکو بخش دے وے صلی قرآن جا مسجد جا نمازیں جا حاضرہ مرد دم تک بخش دے وے اللہ کو لو ایہو چیزہ منگیا کر دیا چیزہ نہ منگیا کر آج میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے حالات پڑھنے بیٹھا امام بخاری بڑے مستجابت دعوات ہن پہ ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ دعا منگی نے قبول تھی گئی ہے بلا منگی نے قبول تھی گئی ہے امام بخاری اپنے شاگردے کو آکھے آج دے بعد ماہون دنیا نہ منگسا لکو دنیا دے دو حاجتہ ہن ماہو منگن مہت چاہتن اللہ ہوں لے پورے کر بیتن آج دے بعد ماہی وسط نہ منگسا جو کہ تھئی مجھے آمال دا بدلو میں کو دنیا جنہ مل بنی ہے بڑی عظمت والے لوگ ہیں اپنا تعلق مدرسے نال بنا اپنے بچے مدرسے پڑھن واسطے بھیج قرآن دا حافظ جنت جن ویسیا عمل کرنا والا قرآن دا قاری قبر تھرسیا پئی یہ قرآن بارو بے کے پرسی حضرت مولانا پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کیتا انہیں فرمایا کہ دہکان ہا کیا کہا حل وہندہ قبر اچ رکھا گئے روزانہ کو قرآن دی خوشبو آوے روزانہ کو بخاری پڑھاون دی خوشبو آوے روزانہ کو مسلم پڑھاون دی خوشبو آوے وہاں کہ اللہ میں تا
ہمیں ساری زندگی محل واہے ہیں میں تنا قرآن پڑھا ہویا ہم میں نہ بخاری ڈٹھی ہے نہ مسلم ڈٹھی ہے مگر انہیں خوشبوہ قبر چانجن اللہ اے کیا ہے اللہ فرمائے تے اپنا بچہ مدرسے بھیجا ہا قرآن دا حافظ تھے تو دا فوت تھی کہ قبر آ سکتے وہ قرآن دا عالم تھے بلا پڑھاون جو بیٹھے آج وہ بخاری پڑھیں دے خوشبوہ قبر تے کو آندھی گئی ہے میرے سونا اپنی آخرت کا بندوبست کر کے بن اپنے بچے مدرسے داخل کرا حضرت قاری صاحب نے مدرسۃ البنات کا بھی آغاز کی تھے اپنے بچے کو بھیجو تیرا بچہ بھی قرآن دا قاری ہوئے تیری بچی بھی قرآن دی قاریہ ہوئے ایسا پردے آسے میرے والد صاحب کو کوئی پوچھا رحمت اللہ علیہ کو لو ایسی تو بچہ کیا پردہ پہ وہ کہنا میں اعلیٰ تعلیم دی میں دا پیا وہ کہنا اعلیٰ تعلیم کیا ہے حضرت کہنا میں قرآن دا حافظ بنے دا پیا یہ اعلیٰ تعلیم ہے اپنے بچے قرآن دے قاری بنا اپنے بچے قرآن دے حافظ بنا یہ دنیا کوئی مقصود کہنی ایک کڑی نہ رومی ایک کڑی نہ سوچی جو میں قرآن پڑھایا چاہ خاسم کتھو یہ سارے علماء بیٹھن تھے ایمان نال دسا سارے مربے بستے پہن میں اللہ جی قسم کھا کے آدھا کھانے سارے پچھو لگے بدن دنیا منت کریں دیئے قاری صاحب مولانا صاحب کوئی ایک لمحہ ایک وقت دے واچا ایک ٹائم سا کو بھی کھانے دے واچا میں ان توارے کو لو آئے بیٹھا تو میرے کو لو پچھو جو رستے کتنے جہیں دے روک کے آیا بیٹھا یہ خیال نہ کری بکھے مرسن وہ سونا جیرے قرآن نال جنت ملے تو جنت دے رزق ملے دنیا تے بکھا مرے کیویں تھی سکتے اللہ عزت دا رزق دے سیا یاد رکھی تیرا خاندان پل سیا یاد رکھی اللہ سارے جہان کو انہیں قرآن علیہ دے منہ کو لو پلے سیا اے نہ کرے ہی سمجھائے جو اسا ٹکا روپیہ چندہ پیسہ مسجد مدرسے دے کے وینے ہیں قاری صاحب دے سپرد کر کے وینے ہیں ساری منت کوئی نہ انہیں دی منت سمجھ جو تیرا قبول کرے دن اللہ ہی دی برکت کو لو تک وافر مقدار رزق عطا کرے دن اپنے بچے بھیجے سو مدرسے انشاءاللہ اپنے بچہ بھیجے سو میں انشاءاللہ سن گنو میرے پنج والن پنجے قرآن دے قاری ہیں ایک دی تلاوت ہونے تو صحیح تھی سنیے میں اللہ دی قسم کھا کے آدھا پنج ہوئے نا تو پنجے ڈاکٹر ہوئے نا میرے ہاتھ ہی نہ پوئے نا پنجے قرآن دے قاری ہیں چار انہیں تو عالم بن گئے ایک بندہ ودے کوئی بن ویسی اللہ دا بندہ یا آخرت دا سرمایہ ہے نبی دا علم نے کو دے کے بن نبی دی وراثت نے کو دے بن سونے نبی آئین مسجد نماز پڑھی نے بخاری دی حدیث ہے اثر دی نماز دا ٹائم ہے اللہ دے نبی سلام پھیر کے تیزی نال باہر واپس نکلیں اچھا وقت دی پابندی میرے مزاج شامل ہے میں اصول دا بالکل پابند ہاں میں سبق چی وقت پابندی نال وینا تے اٹھتا بیان چی وقت پابندی نال وینا تے اٹھتا انہیں حضرات جڑا میں کو ٹائم دیتے وہ باقی ہے لیکن مہمان تشریف گرنے اور کیا کریجئے میں ہی مستے عامر سے پہلے پوچھے میں کو اپنا ٹائم دے سوچا بس میں انہیں حضرات دی رعایت رکھ دا یہ بھی مہمان دور دے سفر کر کے آئے یہ آخری گال سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے عصر دی نماز پڑھا کے تیزی نال گھر دو گئے اللہ دے نبی گھر دو گئے بلا فل ہے صحابہ حکبے کو آپس دیکھن پہ گئے گالی چہمہ گویا حضور سے کیوں تشریف گن گئے جلدی کیوں چلے گئے نماز دے فوراً بعد کیوں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آپ دے ہتھیں سونے دے ٹکڑے تبرم من الذهب سونے دا ٹکڑا نبی سے چاہیے بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے صحابہ یہ سونے دا ٹکڑا کہ میں کو انڈیتا ہا ذرا غور نال سنے ہی گال کو صحابہ سونے دا ٹکڑا کہ میں کو انڈیتا ہا میں نیت کیتی بیٹھا میں جڑے ویلے ویسا یہ چاہیے ویسا نماز تے کئی محتاج فقیر کو دے ریسا لیکن جلے نماز تے آیا میں گال بھول گئی ہے بل نماز دا سلام پھیر کے تیزی نال میں گھر گیا اس سونے دے ٹکڑے کو چاہ آیا میں کہ کو جلدی میں صدقہ کر دے ماں کہ تھی اے نہ ہوئے کہ ای بہت آونجے اور میرے گھروں سونے دا ٹکڑا نکلے تے نبی دے گھروں سونے دا ٹکڑا نکلے نبی دے شان دے خلاف ہے اللہ دے نبی دی وراثت قرآن ہے اللہ دے نبی دی وراثت نماز ہے اللہ دے نبی دی وراثت دین ہے اللہ دے نبی دی وراثت شریعت ہے اللہ دے نبی دی وراثت مسجد ہے اب جب وراثت سنبھالنا والا انہیں وراثت کو بھی سنبھال جا اللہ سارے کو مرد دم تک یہ نعمتاں بخش دے اللہ کو ایو منگیا کر دنیا جنگے چ منگی دی کر او ای مل ویسی اپنی حاجت منگی کر جو سونے نبی آ گئے جتی دا تسمہ اللہ کو منگا ہے اسا او بھی منگسو مگر وہ اخیر ہے میں تردن للباب منگی دی کر اسا لے منگی اللہ مرد دم تک میرا ایمان بخش دے اللہ مرد دم تک میرا قرآن بخش دے اللہ مرد دم تک میری مسجد دی حاضری بخش دے اللہ مرد دم تک نماز بخش دے اللہ مرد دم تک قرآن بخش دے اکھیں دا حیا بخش دے دین شریعت دی پاسداری بخش دے اور آخری گزارش اللہ صلی خاتمہ سارے دا کامل ایمان تے فرما
اللہ تعالیٰ جڑے میں چند کلمات عرض کی تھے اللہ قبول و منظور فرماوے. حضرت قاری صاحب دی عمر برکت اور صحت برکت عطا فرماوے. انہیں دے سایہ سارے سرے تے قائم رکھے. اے قرآن والے بڑے عجیب ہیں سارے مدرسے دے قاری صاحب قاری سکندر صاحب. اگلی نمار میں انہوں کو آکے قاری صاحب قاری حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دی وفات تھی یہ رمضان المبارک اسمی گئے ہیں انہیں دے جنازے شیخ القرآن ہن تو تساں اتھے نال کھڑے آوے تو اگو میں کہ آؤ قاری صاحب تو سمیرے کاننے جا کے کہ استاد جی میں تھی کھڑ جلے حضرت دا جنازہ چون پوسی تو میں حضرت دا بوسا گھنسا تو سو بوسا گھن سگیا ہے رشا بہت زیادہ. قاری صاحب رو پہن تو میں کو رو کے آکے نے استاد جی اللہ جی قسم رمضان ہا روزہ ہا استاد جی میں مسکران دے پہن میں ہونٹے دا ون کے مسکراہر دی حالت حضرت دا بوسا کی دے اندروی چو خوشبو منتقل تھئیے افطاری تک میرے منہ چو خوشبو ہوندی رہے گی. سونا انہیں عزت علی نال تعلق قائم کر اپنے بچے ہی نہیں دے قرآن دا مالک تے وارث بنا. اللہ یہ چند کلمات قبول فرماوے. حضرت قاری اسلم صاحب دی محنت اور ساج اور کوشش میں تو سن کے حیران تھی گیا. حضرت قاری فتح محمد صاحب فرمائے میرے بھی استاد ان پہ اللہ انہیں دی مسائی کو قبول فرماوے اور اللہ یہ سلسلہ اب انہیں دی نسل چلاوے. یہ مدرسے کو قیامت تک آباد و شاد رکھے. اللہ توڑا میدہ سارے دا خاتمہ کامل ایمان تے فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.